آج ہمارے اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ اس کو یونین ٹیریٹری بنانے کا ارادہ کر رہا ہے. جی ہاں. یعنی یونین ٹیریٹری اگر بنا لیا جائے یعنی براہ راست وفاق کے زیر انتظام آ جائے گا دلی کے. دلی کی جو حکومت ہے وہاں کی یونین گورنمنٹ وہ براہ راست کشمیر کا معاملہ اپنے ہاتھ میں لے لے گی. سر آپ نے ذکر کر دیا تو سن میں لیں بھی ذرا. کر لیتا ہوں. تو وہ جو ٹیریٹری ہے اب وہ اگر وفاقی ٹیریٹری یا یونین ٹیریٹری ڈکلیئر ہو جائے تو اس میں پھر آپ انتخابات کرائیں یا نہ کرائیں. اچھا. ہاں آپ گورنر کے ذریعے کام چلا لیں, اپنا نمائندہ بنا لیں. جیسے دلی ہے, دلی بھی یونین ٹیریٹری ہے لیکن دلی میں انتخابات ہو جاتے ہیں تو دلی کی جو حکومت ہے اس کے اختیارات وہ نہیں ہیں جو دوسری صوبائی حکومتوں کے ہیں. تو اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریاست کی حیثیت بھی باقی نہیں رہنے دی, اب اس کی جو ایک یعنی صوبائی حیثیت ہے اور اس کو بھی آپ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ چلیے یہ شوق بھی پورا کر لیں. اچھا اس سے کیا ہوگا؟ سر ذرا سن لیں انہی کی زبانی. اسحاق ڈار صاحب نے کن خدشات کا اظہار کیا آج؟ موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے. بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2023 کو بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات پر مہر ثبت کی. ایسا کرتے ہوئے یہ عمل صریحا نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا. اب یہ کہا جا رہا ہے, ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی شاید چند گھنٹوں میں بھی آج یا کل یا چند دنوں میں یہ, اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا. یہ سب قابل مذمت ہے. مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست کی طرح ایک الگ ریاست بنانا یہ سب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے. شامی صاحب جو 11 دسمبر 2023 کو بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا وہ کیا تھا؟ بھارتی سپریم کورٹ میں دیکھیے یہ بھارت کے دستور میں یہ بات لکھی گئی کہ دفعہ جو 370 ہے اس کے تحت کشمیر کا ایک اسپیشل سٹیٹس, اور اگر وہ سٹیٹس تبدیل ہوگا تو اس کے لیے جو کشمیر کی اسمبلی ہے اس کی قرارداد ضروری ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی کانسینٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. بھارتی پارلیمنٹ جو ہے اس سٹیٹس کو تبدیل نہیں کر سکتی, نہ حکومت کر سکتی. ٹھیک ہے. لیکن یہاں کیا ہوا, پہلے گورنر راج نافذ کیا گیا. گورنر راج جو ہے یعنی وہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی کانسینٹ لے کر, جو کٹ پتلی حکومت تھی بلکہ کٹ پتلی کی بھی کٹ پتلی تھی, اسمبلی نے تو اس کو اپروو نہیں کیا. صحیح. اور یک طرفہ طور پر بھارتی حکومت نے اسٹیٹس بدل دیا. تو اب اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا اور سپریم کورٹ نے ایک آئین اور اپنے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس درخواست کو مسترد کر دیا. اب اس کی شاید کوئی نظر ثانی درخواست پڑی ہوئی ہو. 8 اگست کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی دوبارہ ہوگی. بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے توقع کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کرے, اپنے دستور کا تحفظ کرے. بین الاقوامی قانون جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن بھارت کا آئین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی انہوں نے, آپ کو معلوم ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ ہے وہ بھی کھوکھلی ہو چکی ہے اور اس نے بھی ایسے فیصلے کیے ہیں بابری مسجد کے حوالے سے جو فیصلہ کیا اور کشمیر کے حوالے سے جو فیصلہ کیا, اس نے وہ درخواستیں مسترد کر دی اور جو بھارتی حکومت کا اقدام تھا اس کو تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. تو سر سپریم کورٹ کے فیصلے کی یا اس کے بیچ میں آنے کی کیا حیثیت ہے اس معاملے میں؟ بین الاقوامی قانون میں تو کوئی حیثیت نہیں. اچھا. لیکن انڈیا کے انٹرنل معاملے کے حوالے سے اس کی ایک حیثیت ہے. اچھا. انڈیا کی حکومت جو ہے پروٹیکشن مل جاتی ہے اس کے لیے تو نہیں, ایک جو کانسٹیٹیوشنل ایک چیک لگایا گیا تھا اور اس کو انہوں نے خلاف ورزی کر دی نا اس کی. صحیح. تو انہوں نے اس کی اجازت دے دی. تو وہ انٹرنل اس کے تو اندر تو ان کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے, وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے, لیکن یہ بھارت کشمیر کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل نہیں کر سکتا. اس میں اور یہ بھی ہے کہ جب قانون دان یہ کہتے ہیں کہ جب کشمیر میں ریفرینڈم ہوگا تو وہی لوگ اس میں حصہ لے سکیں گے جو اس وقت شہری تھے کشمیر کے.
اچھا، نئے آنے والے نہیں، جن کو بعد میں جن شہریت لوگوں دی کو گئی. بعد میں سٹیزن شپ دی گئی وہ حصہ نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کشمیر کے ساتھ جو بھارت کا الحاق ہوا تھا سو کالڈ، اس میں یہ بات طے تھی نہ تو بھارت کے دوسرے شہری کشمیر میں جائیداد خرید سکتے ہیں نہ وہاں مستقل طور پر آباد ہو سکتے. سر یہ بھارت جہاں اتنی خلاف ورزیاں کر رہا ہے تو اس کی کیسے وہ اسی خلاف طرح ورزی نہیں سے کرے گا؟ آزاد کشمیر جو ہے وہاں بھی یہی معاملہ ہے. اچھا. پاکستان کے شہری کشمیر کے رہنے والے پاکستان میں بس سکتے ہیں، جائیدادیں خرید سکتے ہیں، لیکن کشمیر میں جا کر پاکستان کا کوئی شہری کوئی جائیداد نہیں خرید سکتا، اچھا. اپنے نام نہیں لگوا سکتا، اور وہاں اپنا نام ایک ووٹر کے طور پر اندراج نہیں کرا سکتا. اچھا. یعنی آپ اگر پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ سندھ میں چلے جاتے ہیں، آپ کا ووٹ وہاں ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن یعنی پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ان میں سے کسی کا ووٹر اپنا ووٹ ٹرانسفر نہیں کرا سکتا کشمیر میں. اچھا. اور یہی سٹیٹس وہاں ہے، اور اس کو انہوں نے خلاف ورزی اس کی ہے. اب لوگ وہاں آباد کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ کشمیر جو ہے اس کی آبادی کا تناسب بدلا جائے، ڈیموگرافی چینج کر ڈیموگرافی چینج کی جائے. لیکن وہ قانون جو بین الاقوامی قانون ہے اس میں تو یہ بات واضح ہے کہ وہی لوگ اس میں حصہ لے سکیں گے ریفرینڈم میں جو اس وقت شہری تھے. اچھا ٹھیک ہے. بعد کو جو شہریت حاصل کرنے والے ہیں ان کو یہ حق یہ تو سر بڑی آئیڈیل بات ہوگی نا کہ اگر یہ ہاں ہو جائے. ہاں